ضرور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ میں نے نوح علیہ السلام نے کہا ہماری قوم سے کہ اللہ سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا ہے۔ پانچویں چیز، جس کو اللہ تعالیٰ دعا کرنے کی توفیق دیتا ہے ضرور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، قبولیت سے وہ محروم نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے پروردگار نے کہا کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ چھٹی چیز، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، غریبوں کو خرچ کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، وہ شخص اس کے مال میں اللہ برکت سے محروم نہیں کرتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی دینے والا ہے، اس میں اور برکت دینے والا ہے۔ لقمان حکیم جن کے نام سے سورہ ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اے میرے بیٹے، اپنی زبان میں استغفر اللہ اللہم اغفر لی کی عادت ڈالو، بار بار کہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے اوقات ہوتے ہیں کہ مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ ریجیکٹ نہیں کرتا ہے، واپس نہیں کرتا ہے، ضرور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دلوں پر زنگ لگتا ہے گناہوں کی وجہ سے، جیسے لوہے پر زنگ لگتا ہے، اور اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے جو لوگ برباد ہو جاتے ہیں، جو مصیبتوں میں پڑتے ہیں، کیسے وہ لوگ مصیبتوں میں پڑتے ہیں جبکہ ان کی نجات ان کے ساتھ ہے۔ کہا نجات کیا ہے؟ استغفار، جتنی مرتبہ وہ استغفار کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو معاف کرے گا۔ غلطی سے توبہ کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے ایک بات یہ ضروری ہے میرے بھائیوں کہ صرف زبان پر استغفر اللہ نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ دل بھی ساتھ دینا چاہیے، اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے کہ واقعی آپ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، واقعی آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی زندگی سنور جائے، سدھر جائے اور سیدھے راستے پر ہو جائے۔ استغفار کے بہت سارے واقعات ہیں میرے بھائیوں۔ جی، ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا شوہر جو ہے ہمیشہ اس پر ناراض ہوتا تھا، آتا غصہ کرتا اور یہ بیچاری خاموش ہوتی، غصے میں وہ نکل جاتا گھر سے باہر، تھوڑی دیر کے بعد بالکل بلی کی طرح واپس ہوتا، سارا غصہ کافور ہو جاتا۔ لوگوں نے پوچھا ارے کیا بات ہے بھائی، تمہارے اندر یہ کیسی چیز ہو گئی، یہ چیز کیا ہے کہ تمہارا شوہر تم سے اتنا ناراض ہوتا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد جو ہے اس کا پورا غصہ چلا جاتا ہے اور خاموش ہو کر اچھے انداز میں واپس آتا ہے۔ تو کہا کہ جتنی بار وہ مجھے گالی دیتے ہیں، مجھے برا بلا کہتے ہیں، میں اپنے دل میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتی ہوں۔ جی، ایک اور واقعہ ہے، یہ سچا واقعہ ہے کہ ایک نیک خاندان تھا، اس کے شوہر کو جیل میں ڈالا گیا، اس کی بیچاری کی ایک لڑکی تھی، وہ خاتون بڑی نیک خاتون تھی، وہ لڑکی بیمار ہو جاتی ہے اور اس کے پاس پیسے بھی نہیں علاج کرنے کے لیے، اور وہ بیچاری جب بیمار ہو جاتی ہے اس کی بیٹی استغفار پڑھتی رہتی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اپنی بیٹی کے بارے میں اس کو یہ ہو جاتا ہے کہ اب لگ رہا ہے کہ یہ زندگی اس کی ختم ہو گئی، مایوس ہو جاتی ہے۔ رات کے 2 بجے تقریباً دروازہ کوئی کھٹکھٹاتا ہے، دروازہ کھولتے تو کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، تمہاری بیٹی کہاں ہے، تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ علاج کیا، دوا لکھ کر دیا، پھر اس کے بعد جب واپس ہوا کہنے لگا ہے کہ فیس دو۔ اس نے کہا فیس دو، اس نے کہا کہ میں غریب ہوں، میں نے نہیں بلایا۔ کہا کہ ارے تم نے رات میں مجھے پریشان کیا اور بلایا، اور میں جب تم آیا ہوں اور جب تمہارے بیٹی کا علاج کیا ہوں تو فیس نہیں دے رہی ہو، کیسے لوگ ہو تم؟ وہ بیچاری رونے لگی اور اپنا پورا واقعہ بتانے لگی۔ پھر اس نے کہا کہ یہ فون نمبر کس کا ہے؟ کہا کہ یہ نمبر ہمارا نہیں، پڑوسی کا نمبر ہے، یہ ہمارا نمبر نہیں ہے، پڑوسی کا نمبر ہے۔ تو ڈاکٹر نے پھر جب تفصیلات سنی، رویا اور خود جا کر دوا لایا، علاج کیا، سب کچھ، اور کہا جب تک میں زندہ ہوں اور تمہارا شوہر جب تک واپس نہیں آ جاتا ہے اس وقت تک ماہانہ میری طرف سے تمہارے کھانے پینے کا انتظام ہوگا۔ یہ کس کی وجہ سے؟ استغفار کی وجہ سے۔ مالک بن دینار بہت بڑے نیک آدمی گزرے ہیں، بڑے عالم گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ
ایک مرتبہ وہ نماز میں تھے، چور آیا. اب وہ متقی پرہیزگار اس زمانے کے لوگ گھر میں کیا رکھتے تھے، کچھ نہیں ملا اس کو چور کو. جب واپس جانے لگا تو انہوں نے کہا السلام علیکم. کہا وعلیکم السلام. مالک ابن دینار نے کہا ما حصل لکم شیء من الدنیا فترغبوا فی شیء من الآخرہ. دنیا کی کوئی چیز تو تمہیں نہیں ملی ہمارے گھر میں، چلو آخرت کی کوئی چیز تمہیں چاہیے، آخرت کی کوئی چیز چاہیے، ہم دینا چاہتے ہیں. کہا چلو دیکھو یہاں وضو کا پانی ہے، وضو کرو اور جو ہے 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے استغفر اللہ بیٹھو، استغفر اللہ بولتے رہو. اسے ہی کیا اس نے، جب وہ استغفر اللہ بولے گا، بولے گا میں تمہارے ساتھ ذرا اور ٹائم گزارنا چاہتا ہوں، ہاں اور ٹائم گزارنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. فجر کے وقت میں نماز کے لیے مالک ابن دینار نکلتے ہیں. ان کے ساتھی پوچھتے ہیں، ساتھ یہ بھی نکلتا ہے بیچارہ. ان کے ساتھی پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ کہا کہ ہمارے گھر میں چرانے آئے تھے، ہم نے ان کو چرا لیا. ہمارے گھر میں چرانے آئے تھے، ہم نے ان کو چرا لیا. حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بار آتے ہیں تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض قریب لوگوں میں سے کچھ لوگ جو ہے ایک آدمی آتا ہے پیچھے جا کر کہتا ہے حسن آپ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. جی میرے پاس پیسے بہت ہیں، بچے نہیں ہیں، جی کچھ سکھائیے مجھے، کچھ کیا بولوں بتائیے، وہ دعا کیجیے. کہا کہ تم استغفار زیادہ کرو، استغفار زیادہ کرو. کہتے ہیں کہ وہ ایک دن میں 700 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے. کتنے بار؟ 700 مرتبہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 بچے دے، نرینہ اولاد، 10 بچے. تو میرے بزرگوں استغفار، استغفر اللہ زیادہ پڑھو، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی. استغفر اللہ زیادہ بولو، زیادہ پڑھا کرو. اپنی زندگی میں ایک آج کے درس میں، پورے رمضان کے دروس میں اس کو آپ اپنے گانٹھی میں باندھ لیجئے کہ ہماری صبح اور ہمارا شام، ہماری شام جو ہے استغفار میں گزرے گا. گھر میں ہم استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. کثرت سے استغفار پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو بیکار نہیں کرے گا. کثرت سے استغفار پڑھیے. دنیا چند دنوں کی، چند لمحوں کی ہے، زندگی ختم ہونے والی ہے. کثرت سے استغفار پڑھیے، ہر معاملے میں اللہ آپ کا ساتھ دے گا. کثرت سے استغفار پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو پاک دل دے گا، اطمینان، سکون والا نفس عطا فرمائے گا. کثرت سے استغفار پڑھیے، گناہیں آپ کی دھل جائیں گی. کثرت سے استغفار پڑھیے، اللہ تعالیٰ بہترین جوڑے آپ کو عطا فرمائے گا. لڑکیوں کو شوہر عطا فرمائے گا اور لڑکوں کو بہترین بیویاں عطا فرمائے گا. کثرت سے استغفار پڑھیے، آپ کی بیماری عافیت میں بدل جائے گی. کثرت سے استغفار کیجیے، آپ جس میں فیل ہو رہے ہیں، فیلئر ہو رہے ہیں، اس میں آپ سکسیس ہو جائیں گے، نجات آپ کو ملے گی. کثرت سے استغفار پڑھیے. بد نظر جو آپ کو لگتی ہے، حسد کی وجہ سے آپ کو جو نقصان ہوتا ہے، جادو کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا. کثرت سے استغفار پڑھیے. اگر آپ غریب ہیں تو مالدار ہو جائیں گے. کثرت سے استغفار پڑھیے. اگر آپ پر قرض ہے تو آپ کا قرض اللہ ادا کر دے گا. کثرت سے استغفار پڑھیے. اگر آپ کو اولاد نہیں ہے تو اللہ آپ کو اولاد دے گا. کثرت سے استغفار پڑھیے، آپ کے خواب شرمندہ تعبیر ہوں گے. کثرت سے استغفار پڑھیے، جنت ضرور آپ کو ملے گی. کثرت سے استغفار پڑھیے، ابلیس اور شیطان کے شر سے آپ بچیں گے. کثرت سے استغفار پڑھیے، غم پریشانی ختم ہو جائے گی. دین اور دنیا اور آخرت کی کامیابی استغفار میں ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. یہ اپنی عادت ڈالیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مبارک راتوں میں ہمیں معاف فرمائے. اپنے نیک بندوں میں، متقی اور پرہیزگار بندوں میں، محسنین میں، متوکلین میں، مجاہدین میں، صابرین میں اور توابین میں ہمیں اور آپ کو شمار فرمائے. ہمارے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ جنت واجب کر دے، دوزخ ہم پر حرام کر دے، قبر کا عذاب ہم پر حرام کر دے. ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، بیوی بچوں کو، ماں باپ کو اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. جو مر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کو جنت نصیب فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ کو شفا عطا فرمائے، اور جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایمان پر اور حسن عمل پر، استقامت پر ان کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھے اور لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے ہم سب اس دنیا سے رخصت ہوں. آمین ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہ. وطر کی نماز انشاءاللہ 2:30 بجے ہوگی.
وطر کی نماز انشاءاللہ 2:30 بجے پڑھی جائے گی.